ذکر کی فضیلت قرآن اور احادیث کی روشنی میں. سامعین وقار، اللہ رب العزت کلام مجید فرقان حمید 12 نمبر 21 کی پہلی نمبر آیت ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اکبر من کل شیء، کہ اللہ رب العزت کا ذکر تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے، بڑا ہے، عظیم ہے. اور تمام عبادات کا جو فلسفہ ہے وہ ذکر الہی ہے. پنجگانہ نماز، اس کا مقصد ہے ذکر الہی. نمازی جمعہ، اس کا مقصد ہے ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا. نمازی عیدین کا مقصد ہے اللہ کو یاد کرنا. سال میں 1 مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا مقصد کہ اللہ کو یاد کرنا. خانہ کعبہ، صفا مروہ، مینا، میدان عرفات، مزدلفہ، ان مقامات کا جو سفر ہے وہاں پر بھی آج کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. حج کا فلسفہ ہے ذکر الہی، یعنی ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تمام عبادات سے بڑھ کر ہے. اللہ رب العزت کلامی مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، مرد ہو عورت، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. اور کلام مجید فرقان حمید نے واضح کیا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الذین وہ لوگ آمنوا جنہوں نے ایمان لایا ہے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کی ذکر اللہ تبارک و تعالی، ان کے دل اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الذین تطمئن قلوبهم، الذین آمنوا وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا ہے، توحید و رسالت کا اقرار کیا ہے. تطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے. لیکن دیکھنے میں آیا ہے لوگ مختلف چیزوں کو آزماتے ہیں. مال و دولت، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب پیسہ آ جائے تو شاید کہ مجھے دلی سکون حاصل ہو جائے. یاد رکھنا چاہیے مال و دولت کے ساتھ ٹینشن زیادہ ہوتی ہے. جتنا بندے کا مال بڑھتا ہے، مال و متاع اسباب، اس کے ساتھ ہی ان کا ٹینشن بھی بڑھتا ہے، ان کے مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کا سکون جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کے ساتھ ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہ تعالی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی معہ اذا ذکرنی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں بندے کے ساتھ ان کی گمان کے مطابق ہوں۔ جس طرح بندہ گمان کرتا ہے رب کے بارے میں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بندے کی گمان کے مطابق میں ان کے ساتھ ہوں۔ اذا ذکرنی، جب مجھے وہ یاد کرتا ہے، میرا بندہ جب ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، تو میں اپنے بندے کے ساتھ ان کی گمان کے مطابق ہوں۔ ان ذکرنی فی نفسی، اگر میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، خفیہ طور پر وہ ذکر کرتا ہے، ذکرتہ فی نفسی، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں دل میں اپنی شان کے مطابق اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ یعنی کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں فرش میں، زمین کے اوپر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور رب عرش پہ ہمارا ذکر کرتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے۔ فرمایا کہ اگر بندہ انفرادی طور پر اکیلے مجھے یاد کرتا ہے اور خفیہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی اپنی شان کے مطابق اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا بندہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار کا حلقہ ہے جہاں پہ لوگ لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ یہ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں فرشتوں کی مجلس طلب کر کے جو لوگ اس حلقے میں جلسے میں حاضر ہیں ان سب کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ لیکن ایک طرف انسانوں کا جلسہ ہے، مجمع ہے، اس میں اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے، دوسری طرف اللہ رب العزت فرشتوں کا مجلس، فرشتوں کا مجمع جمع فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت انسانوں کا ذکر کرتا ہے، ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ چونکہ ظاہری بات ہے نیچے اچائی کی مجلس ہے، اللہ کی ذکر کا مجلس ہے، تو اللہ رب العزت بھی بہترین مخلوق فرشتے جو گناہوں سے بالکل پاک صاف ہیں، گناہوں کی طاقت اس میں نہیں ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتوں کی مجلس میں اللہ رب العزت بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ سامعین وقار، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میرا بندہ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، شبر کہتے ہیں بالش کو، اگر میرا بندہ ایک بالش کی برابر میری طرف آ جاتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے تقربت الیہ ذراعا، میں ایک گز اپنے بندے کی طرف جاتا ہوں۔ اگر بندہ ایک بالش کے برابر میری طرف آ جاتا ہے تو میں ایک بالش
کے مقابلے میں 1 گز اپنی بندی کی طرف جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر میرا بندہ 1 گز کے برابر میری طرف آ جاتا ہے، تقربت الیہ باعًا، میں 2 گز ان کی طرف جاتا ہوں. وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيْهِ يَمْشِي إِلَيْهِ، اگر میرا بندہ چل کر میری طرف آ جاتا ہے، فرمایا تقربت الیہ ہرولۃ، میں دوڑ کر اپنی بندی کی طرف جاتا ہوں. اب دیکھیے غور و فکر کی بات ہے کہ ہم 24 گھنٹے زندگی جو دن رات کے اوپر ہیں، ہم کتنی مقدار میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ مصر کے بہت بڑے ولی اللہ گزرے ہیں، سلسلہ شاذلیہ. وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان 2 سانس اللہ کی غفلت میں گزارتے ہیں، اللہ کی غفلت سے یعنی اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے، اللہ کی ذکر سے غافل ہوتا ہے، ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ فرماتے کہ اللہ رب العزت ان کے اوپر ایک شیطان مقرر کرتا ہے، وہ شیطان ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور انس ابن مالک کی حدیث میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شیطان نے اپنی رسیاں بچھائی ہوئی ہیں، شیطان نے اپنا جال بچھایا ہوا ہے. جہاں پر بھی جس دل کے اندر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت، اس لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حرمت المؤمن اعظم من کعبۃ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی تعظیم یہ کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے. کعبۃ اللہ تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو بہت تعظیم کے لائق ہے. اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی تعظیم یہ خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے. ہم عام معاشرے میں انسان کو انسان نہیں دیکھتے. ہمارے معاشرے میں معیار دولت کے اوپر ہے. جس کے پاس اسکوٹی ہے، گاڑی ہے، ان کی ہم قدر کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، حرمت المؤمن، مومن غریب ہو امیر ہو، جس کے پاس گاڑی ہو یا نہ ہو، کوٹی ہو اسلام آباد میں یا نہیں، لیکن کیا ہو، وہ دیندار ہو، تقویدار، پنجگانہ نمازی ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہوں. تو فرمایا کہ حرمت المؤمن، مومن کی تعظیم اعظم من کعبۃ اللہ، یہ کعبہ سے زیادہ ہے. وجہ یہ ہے کہ انسان کی دل میں اللہ رہتا ہے. انسان کا جو دل ہے، فرمایا کہ میں انسان کے دل کے اندر ہوتا ہوں اگر وہ مجھے یاد کریں. اس لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اور 12 نمبر 2 میں کہ میں انسان کو تو شارک ہے اسی بھی زیادہ قریب ہوں. اور فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ اے میرے حبیب، میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھ لیں، فَإِنِّي
کتنی قریب، میں بندے کی بہت زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اپنے بندے کا سنتا ہوں، ان کی سوال کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ان کی دعا کو، ان کی حاجت کو پورا کرتا ہوں.